حضرت علی نے فرمایا 3 ایسے گناہ جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق 3 ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن گناہوں کی سزا انسان کو دنیا کے اندر مل جاتی ہے۔ دوستوں، یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اعمال پر سزا اور جزا رکھی ہے۔ جہاں نیک اعمال پر اللہ تعالی نے جزا رکھی ہے، وہیں اللہ تعالی نے گناہوں پر سزا بھی رکھی ہے۔ اکثر گناہ تو ایسے ہیں جن کی سزا تو انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی سزا آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ گناہ کون سے ہیں اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کیا ہے۔ اس بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے آپ پورا دیکھیں۔ دوستوں، یاد رہے کہ انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں جن میں شرک، قتل اور زنا جیسے گناہ بھی شامل ہے، لیکن ان گناہوں کی سزا کو اللہ پاک ٹالتا رہتا ہے اور بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور اللہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا کو قیامت کے دنوں تک بھی روک سکتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا بندے کو فوری طور پر اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ ادھر بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور ادھر اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ ایک گناہ، دوستو، ان گناہوں میں پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان بھی سن لیجئے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالی ٹال دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالی موت سے پہلے گناہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ حدیث ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، وہ ہے ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ حدیث ہے کہ ظلم اور بے-رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ کے طرف سے اسے جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گناہگاروں کو ملعون کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہے مگر ان کی سزا فوراً نہیں ملتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی اتنا بڑا گناہ کہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جو آخرت تک چلتی رہے گی۔ کہ بات والدین کے نافرمانی سے متعلق حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرمانبرداری کا بھی حکم دیا ہے، یعنی حقوق العباد کے بعد والدین کے حقوق کا درجہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہگار کو اللہ تعالی دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں۔ دوستوں، نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے سبق ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی ایک درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق نہ لے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے۔
उन्हें खिलाने पिलाने और उनकी देखरेख में कोताही ना करें, खास तौर पर जब दोनों बूढ़े हो जाए, चलने फिरने काम काज करने से माजूर हो जाए, तो ऐसे वक्त में औलाद उनकी खिदमत करे। सही वक्त पर खाने का इंतजाम करें, जो खुद खाए वो उन्हें भी खिलाए। बदन, कपड़ा और जगह की सफाई का ख्याल करे, पेशाब पखाना और ज़रूरियाते ज़िंदगी पर उनकी मदद करें। मगर आम तौर पर लोग अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने से पीछे हटते हैं, और ऐसे शख्स से अल्लाह ताला नाराज होता है और उसे अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करने की वजह से उसे दुनिया में भी अल्लाह सजा दे देता है, और आखिरत में भी वो शख्स सजा का हकदार होगा। जैसे माँ बाप ने हमारी खिदमत की, वैसे ही औलाद का भी फर्ज है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे और उनका हुक्म माने। जैसा कि इब्ने माजा में रिवायत है कि ये एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी ही, लेकिन वो इस लायक है कि उसे दुनिया भी सख्त से सख्त सजा मिले। दूसरा गुनाह जो हदीस में भी बयान है किया गया है, वो है जुल्म करना। याद रहे कि जुल्म और तकब्बुर अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं, और अक्सर हदीस में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो में, क्योंकि मजलूम की आह सीधे अर्श पर जाती है और अल्लाह मजलूम के साथ होता है, इसलिए जालिम शख्स को भी अल्लाह दुनिया में ही ज़ील कर देता है। मजलूम की फरियाद उस तीर की तरह है जिससे जालिम कभी बचा नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मास को यमन भेजा तो उनसे फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचना। तीसरा गुनाह किसी की नेकी की कदर न करना। इसीलिए फरमाया गया कि किसी की हुई भलाई और नेकी की कदर करनी चाहिए, न कि एहसान फरामोशी का मुजाहिरा करना चाहिए। अगर कोई शख्स एहसान फरामोशी करेगा तो उसको इसका खामियाजा दुनिया में ही भुगतना पड़ेगा। वैसे कहा जाता है कि किसी मोमिन के दिल को तोड़ना खाने काबा को भी ढा देने से बड़ा गुनाह है। अब खुद ही सोच लो कि जब आप किसी की एहसान को फरामशी करते हैं या किसी की नेकी को भुलाते हैं तो उस शख्स के दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, यही है वो 3 गुनाह जिसके बारे में हजरत अली ने फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन गुनाहों से बचने की तौफीक दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। नाज़रीन, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो सदका जरिया की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।